اللہ وبرکاتہ۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ تو یارو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. سب سے پہلے میں نے خطبہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا سمپل سا ترجمہ ہے، بالکل آسان سا، کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا. نہ غمگین ہو، نہ ٹینشن لو، نہ فکر مند ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. تم ہی کامیابی حاصل کر لو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. کامیابی تمہاری قدم چومے گی اگر تم مومن ہو. قرآن کل اعلان کہتا ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تمہاری بلندی ہے. اگر تم مومن ہو تم حاکم بن جاؤ گے. اگر تم مومن ہو تمہاری بادشاہت آ جائے گی. میرے عزیز، اس آیت پر ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ واقعتاً ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. آج ہندوستان کے حالات جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یا جس حالات کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، یا جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ واقعتاً نفسی نفسی کا عالم ہے. ہماری بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی عزت محفوظ نہیں، ہماری مساجد محفوظ نہیں، ہمارے علماء دین محفوظ نہیں. ایسے عالم میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں. تو اس کے لیے قرآن کریم نے کون سا راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے؟ یا کس راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کس راستے پر ہم چلیں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اور تم میں سے کوئی اگر دعا بھی کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. کوئی اگر دعا بھی کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی. پوچھا گیا کب حالات آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. جب یہ امت بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو یہ حالات آ جائیں گے. میرے عزیز، سمجھنا ہے کہ ہم پر جو حالات آج آ رہے ہیں دن بدن، یہ کیوں ہے اور ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان والا ہمیشہ امتحان میں ہوتا ہے. جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ امتحان میں ہوتا ہے. اس کی زندگی امتحان سے شروع ہوتی ہے اور امتحان پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو امتحان والا جو ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. جو امتحان دینے والا ہوتا ہے گھبراتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا ہے کہ آگ میں ڈال دیا گیا. اس سے بڑھ کے امتحان آگ میں ڈال دیا گیا. اس بنا پر جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی پہچان بتائی، وحدانیت کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس بنا پر قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ آگ جلائے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ آگ ٹھنڈی ہو جا
اتنی بھی ٹھنڈ مت ہو جانا کہ ہمارے ابراہیم ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچے اور اس سے جڑا اور ٹھنڈی لگے، بلکہ سلامتی والا ہو جائے۔ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والا ہو جائے۔ میرے عزیز، وہ اللہ آج بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کراتا ہے اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کرواتا ہے۔ وہ اللہ آج بھی ہے جو یونس علیہ السلام کو کتابوں میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹوں میں رکھا گیا۔ ہم اور آپ اگر کسی کمرے کے اندر بند ہو جائے تو سانسیں رک جائے گی، سانسیں رک جائے گی، لیکن اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور 1-2 دن نہیں رکھا بلکہ 40 دن رکھ کے بتایا۔ اور مچھلی بھی کہاں؟ پانی کے اندر، پانی بھی اس میں اندھیرا، اور پھر مچھلی اس میں، اور پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ۔ جب اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے کس کو نکالا؟ یونس علیہ السلام۔ کس کی برکت سے؟ اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب مچھلیاں ذکر کرنا شروع کی یونس علیہ السلام کو یاد کیا، اور انہوں نے بھی ذکر کرنا اسی کے ساتھ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اس آیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھگا دیا، اس لیے کو حکم دیا کہ ان کو باہر بھگا۔ تو میرے عزیز، وہ اللہ آج بھی ہے، اور وہی اللہ کی حکومت ہے۔ زندگی کے ہر حالات آئیں گے، بدلیں گے، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بزدلی ایمان والوں کی علامت نہیں۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں بزدلی پیدا نہیں ہوگی، اور جس دل میں بزدلی ہوگا اس میں ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں کا حالات شروع سے ہی رہا ہے کہ مقابلہ کرتا رہا۔ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں گے تب مقابلہ کر پائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 313 کا لشکر ہے اور ہزاروں پر بھاری، ہزاروں پر بھاری۔ کون سی طاقت تھی جنہوں نے ان کو ہزاروں پر بھاری کر دیا؟ ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت تھی، اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں کے اندر، ڈر کر۔ 313 لشکر ہیں صرف اور ہزاروں پر بھاری ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی کے پاس نیزہ ہے تو کمان نہیں، اور کوئی پیدل سفر کر رہے ہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو اونٹ کا، کوئی اسباب ہی نہیں، سارے مہیا نہیں، لیکن ایمانی طاقت نے ان کو ہزاروں پر بھاری، ہزاروں نے گھٹنا ٹیک دیا۔ تو ہماری شروعات کس سے ہوئی ہے؟ 313 سے۔ کس سے؟ 313 سے۔ اور آج ہم کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسی بستی خالی جہاں مسلمان نہ ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، 60-70 گھر ضرور مل جاتے ہیں۔ 60-70 گھر ہماری تعداد کبھی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی تعداد ہماری کمی ہے۔ ایمان کی تعداد کمی ہے۔ ایمان کی تعداد اس لیے کمی تب ہم پر ظالم مسلط ہے، اور ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم پہ وہ آنچ نہیں آنے کی، جن کو ہو رہا ہے وہ جانے۔ میرے عزیز، جب آگ لگتی ہے تو صرف ایک گھر نہیں جلتا، پوری بستیاں جل جاتی ہیں۔ جب آگ لگے اور سیلاب آ جائے تو ایک گھر نہیں رہتا کہ فلانے کا گھر ہے اسی میں جا کر پانی گھسے گا، نہیں، پوری بستیاں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، کبھی ہم یہ سوچ میں اور فکر میں ہے کہ جو گیا سو جا رہا ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ ہم دھوکے کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ایمان والا کبھی ڈر کے نہیں جیتا۔ ایمان والے کے ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مل گئی زندگی تو ایمان پر ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ڈائریکٹ جنت ہمارے لیے۔ پھر ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات کا دل کے اندر؟ جیئیں گے تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جیئیں گے، اور مریں گے تو اسی پر مریں گے۔ یہ ایمان والوں کی علامت۔ آج ہم لوگوں کا ہندوستان کا حالات یہ ہے کہ بارہا ملک کے اندر عجب عجب قسم کا ویڈیو وائرل، نیوز وائرل ہوتا ہے، اور سارے حالات میں مسلمان پس رہے، سارے حالات میں مسلمان پس رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بزدل ہو گئے، مسلمان بزدل ہو گئے۔ آج اگر ایک پر حالات آ جائے گاؤں کے اندر تو سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، جو جا رہا ہے مقابلہ ہم نہیں کریں۔ جب مقابلہ نہیں کرتے تو کل ہو کہ وہ حالات ہمارے گھروں پر بھی، ہمارے گھروں پر بھی آتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی
کچھ دنوں پہلے ایک بہت ہی بڑے شخصیت، بہت ہی بڑے عالم دین حضرت مولانا کریم صدیقی کی گرفتاری ہوئی۔ کس بنا پر گرفتاری ہوئی اور کیوں ہوئی اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جی رہے ہیں دوسری دنیا کے۔ جب علماء دین کی قدر نہ ہو اس ملک کے اندر جینا بھی ہمارا دشوار ہے۔ جب ہمارے بڑوں کی قدر نہ ہو، جب ہمارے رہبر کی حفاظت نہ ہو تو ہماری حفاظت کہاں سے ہو سکتی؟ ہم اس فکر میں کہ ہم پہ یہ ظلم نہیں ڈھایا جائے، آسام کے اندر چلے جائے، وہاں نہ جانے کتنی مسلمانوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب تبریز انصاری کا کیس اٹھا لے، کس جرم میں اس کو مار دیا گیا؟ ابھی سابیہ نام کی لڑکی تھی جو پولیس میں 4 مہینے صرف جوائن ہوا اور اس کو اس طریقے سے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، بدکاری کا کام کیا گیا اس کے ساتھ۔ لیکن ہم غفلت میں، ہمارے پاس زندگی میں ٹائم ہی نہیں ہے موبائل سے، ہمارے پاس فضول کام سے وقت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک لشکر بنے، ایک ایسا قوم بن جائے کہ رہتی دنیا تک کے لیے انعام کر جائے، ہماری زندگی کے اوراق ایسے ہو جائے، صفحات ایسے ہو جائے کہ لوگ پڑھتے ہوئے اپنے آپ میں ڈر اور خوف محسوس کرنے لگے۔ لیکن ہم لوگ اپنے چیپٹر اور اپنے صفحات اور زندگی کے کاغذات کو ایسے گناہوں سے بھر لیا کہ ہمیں افسوس آتا ہے کہ ہم گناہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جو الفاظ ہم لکھ نہیں سکتے کسی کے بارے میں کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ حالات ہے ہمارے۔ گیم سے، میچ سے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے، یقیناً ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ ظالم ضرور گھٹنا ٹیکے گا، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی ان کا بھی حساب ہوگا، تو یقیناً ان کا حساب ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو، ابھی اگر ہم کھڑے نہیں اترے، خدا کی قسم کو ایسا وقت آ جائے گا ہمیں بھی اسی چکی میں پیسا جائے گا، ہمیں بھی اسی چکی میں ڈالا جائے گا۔ اپنی مساجد کو اگر آباد نہیں کیے، اگر مدارس کا خیال نہیں رکھے تو کل ہم سے چھین لیا جائے گا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جائیں گے۔ پھر ہمیں نہیں معلوم چلے گا ہماری طاقت، قوت اور ہماری خاندانی نسب اور نسل کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میرے عزیز، سب سے پہلے ہمیں جاگنا ہوگا۔ ظلم کے خلاف لفظ بولے گا کون؟ اگر ہم ہی سب چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں تو ایمان پر اور موت ہے تو شہادت پر۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ جنت ایسے نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ موبائلوں میں لگے رہے، فحش کاموں میں لگے رہے، گناہوں میں لگے رہے اور ہمارے لیے جنت ممکن نہیں ہے۔ کسی طریقے سے آپ کے لیے انٹری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جنت کی تیاری نہ کرتے۔ جنت کی تیاری کیا؟ ایمان والوں کی حفاظت۔ ایمان والوں کی حفاظت کب؟ سوشل میڈیا پہ لگ کر 2 بجے رات میں جاگ کر اپنے آپ کو تیار ہو کر اپنے اندر ایک قوت اور طاقت لائے کہ ہم کسی کا مقابلہ اکیلے کر سکتے، تنہا ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ طاقت ہے، یہ اصل ایمان والوں کی علامت ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا، خاص کر کے میں درد بیان کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، کہ ہمارے لیے درد کی بات ہے کہ کسی عالم دین یا کسی بڑے MP کے گھروں کے اندر حادثات آ جائیں اور ہم خاموش رہیں، کسی بڑے عالم دین کی گرفتاری ہو جائے اور ہم خاموش رہیں۔ کل ہو سکتا ہے ہمارا باپ بھی مبلشین کا حادثے کا شکار ہو جائے، ہمارا بھائی بھی ہو جائے۔ لیکن کب تک یہ اس طریقے سے غفلت کی چادر اوڑھے رہیں گے؟ کب تک صرف محرم میں لاٹھی نکلے گا؟ ہم لوگ تو محرم کے لیے لاٹھی نہیں نکالیں گے، ہمیشہ لاٹھی نکلے گا۔ جب اپنے آپ کو تیار رہیں گے، ایمان ایسا نہیں کہ ہم ملک کو برباد کرنا چاہ رہے، نہیں، ملک ہمارا انشاءاللہ سلامت رہے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا، لیکن ہم بھی عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی عزت کے ساتھ جئیں گے۔ بتائیے، آسام کے اندر 1941 کا کاغذ مانگا گیا ہے، کسی کے پاس
1938 کا کاغذ مانگا گیا ہے کسی کے پاس؟ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کس کھیت کے مولی ہیں؟ سوچ رہے غفلت میں؟ اگر ہم طاقت میں رہیں گے، اپنے آپ کو قوت میں بنے رہیں گے تو انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جان جائے گی لیکن ایمان تو نہیں جائے گی نا۔ یہ ہماری علامت ہونی چاہیے، ہماری نشانی یہ ہونی چاہیے کہ زندگی جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ لیکن ہم لوگ دوسرے راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ نوجوانوں خاص کر کے کمیٹی بناؤ اپنے اندر طاقت کی کہ کہیں کوئی مقابلہ کرنا پڑے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کا حوصلہ دے، اپنے گھروں کے اندر بہترین طریقے میں ایک تجربہ کار آدمی رکھو گے 10 کا مقابلہ کر سکے۔ غفلت کی چادر مت اوڑھو، ورنہ سوئے رہ جاؤ گے، پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سوئے رہ جاؤ گے، جگانے والا تک کوئی نہیں ملے گا۔ ہم اس غفلت میں ہے کہ ہم جا کر کہیں اڈے پر بیٹھ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ زندگی ہے، موت موت مانگوں گے، اس وقت تمہیں موت نہیں ملے گی۔ لوگ ترپا ترپا کے ماریں گے، مارے کہ نہیں مارے آتے؟ تبریز انصاری کا کیس ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون اس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ لشکر بھی تمہاری ہے، سردار بھی تمہارا ہے۔ جھوٹ کو اگر تم سچ لو، سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہاری ہے۔ تو حالات ہمارے ہندوستان کے یہ ہے کہ لشکر بھی اسی کی ہے، سرداریت بھی اسی کی ہے، اور جھوٹ کو سچ لکھنے والی میڈیا بھی اسی کی ہے۔ لیکن ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے کہ ہم 10 کا مقابلہ کر سکے۔ یہ موبائل ہماری زندگی کو برباد کر رہا ہے، یہ پینا کھانا ہمارے لیے زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ جو ہم فضول کاموں میں پیسہ خرچ کرتے کوئی ہتھیار لے کر، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہمیں قانون اجازت دیتا ہے۔ آپ پڑھ لے جا کر لوگ، ہندوستان کے لوگ کے اندر ہے، قانون میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے تو ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس کا بھی قانون اور طریقہ الگ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم بزدلی کے ساتھ جیے۔ میرے عزیز، جو آسام کے اندر یا ہمارے علماء دین کے اندر حالات ہے، صرف ہماری وجہ کہ ہم لوگ بد کردار ہو گئے۔ اگر اب بھی نہیں جاگے تو سلا دیے جائیں گے، ایسا سلائیں گے پھر ہماری ہستیاں اور بستیاں سب مٹ جائیں گی، سب مٹ جائے گی اور مٹا دی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کا کیس کتنا چلا سب کے علم میں، کون ایسے چیزوں کا ہم نے مقابلہ نہیں کیا؟ 3 مہینہ تک NRC اور CA کے اوپر مسلمان عورتوں نے مقابلہ کیا، لیکن کچھ ملا نہیں ملا۔ جب اگر ہم طاقت بن جائیں گے، 2-4 اگر ہمارے ہاتھ سے بھی جانے لگے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم 2-4 جانے لگیں گے، خود کو گرنے لگیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آنے گا، تو سوچے گا کہ بزدلی ہے، جہاں چاہو اس کو۔ میرے عزیز، جس کام کو ہمیں کرنا چاہیے اس کام کو ہم دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کس سے راضی ہوگا اور کس کام سے راضی ہوگا، اس کام کو کرنا ہے۔ یہ کام جب ہوگا جب ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں گے، حق بات کہنے والے بن جائیں گے، برے کام کو روکنے والے بن جائیں گے، تو ہماری طاقت خود بخود نظر آنے لگے گی، خود بخود۔ وہ مسلمان کیسے تھے؟ جو گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ سلام کیا کرتا تھا۔ آج ہم گلیوں سے گزرتے تو 1000 گالی دیتے، کتنا میاں کی بات کرتے ہو، جھوٹا ہے، فریب ہے، دھوکہ باز ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بنانا ہے، اپنے کردار، اپنے آئیڈیل، اپنی زندگی، اپنی لائف کو بنانا ہے۔ جب یہ ساری چیز ہماری بن جائے گی تو پھر ہمیں کوئی نہیں ٹھوکائے گا، ہمیں دیکھ کے سلام کرے گا، کلمہ بھی پڑھے گا۔ تو نوجوانوں سے خاص کر کے گزارش ہے کہ اپنے صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور رات کا جو ہمارا حصہ گزرے نماز کے اندر گزرے، رو رو کر دعا مانگے جوانی کے عالم میں۔ دیکھیے اللہ حالات کیسے بدلتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ وقت نہ گزارے، اور خاص کر کے ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کی داڑھی پڑ گئی، اللہ کے سامنے آپ روئے، اللہ کو شرم آتا ہے جب کوئی پکے ہوئے داڑھی والے اور بال والے رو کر اللہ سے دعا مانگے۔ میرے عزیز، حالات بدلیں گے لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ حالات صحیح اور بہتر آئے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں بدلنا ہوگا۔ جب ہم بدل جائیں گے حالات خود بخود بدل جائے گا،
اور ہم نہیں بدلے تو حالات پر حالات آتے جائیں گے اور ہاتھ پر ہاتھ ملتے جائیں گے. تو بدلنے کی کوشش کریں گے یا حالات سے حالات پر لائیں گے؟ اپنی مساجد کو آباد کیجیے، تہجد پڑھیے، اللہ سے رات میں دعا مانگے. نوجوانوں کو چاہیے کہ صبح میں اٹھے فجر میں اور اس سے پہلے دوڑ لگائے، اپنے آپ کو ایک طاقت بنے. کوئی ایسا ہنر سیکھے کہ 10 کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا معاشرے کے اندر اگر کسی بیٹی کی عزت جاتی ہے، اکیلا مقابلہ کر کے ہم اس ظالم کا سامنا کریں گے. جب تک یہ کام اگر ہم نہیں اٹھیں گے اور نہیں سوچیں گے، خدا کی قسم ہاتھ پر ہاتھ بھرے ہوئے زندگی گزاریں گے. اور پھر ہماری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، اور مدارس پہ اینٹ بارود اور کیا کہتے ہیں سارے مظالم ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو نوجوان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاگے خدا را، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں لگائیے، روئیے دھوئیے، اللہ سے مانگیے اور اپنے اندر ایک ہنر پیدا کریے. لاٹھی چلانا سیکھیے، کوئی ایسا ہتھیار چلانا سیکھیے، کوئی بری بات نہیں ہے. جاب ملنے کا ملے گا، جب ملے گا ملے گا، سرکار جب نوکری دے گا دے گا، لیکن ہمارا ہنر تو کوئی نہیں چھین سکتا. ہماری حقیقت، ہماری پہچان تو کوئی نہیں چھین سکتا. کہتے ہیں کہ علم اور ہنر کبھی چھینا نہیں جاتا. حقیقت اگر ہم سیکھ لیں اور علم اور ہنر تو کبھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. کریں گے انشاءاللہ. اپنے مساجد کو صبح فجر کی نماز میں تعداد بڑھائیے. یہاں 10 سے 5 آدمی بھی نہیں ہوتے ہماری مساجد کے اندر. افسوس ہے حالات پر، ہم اتنے حالات پر حالات آ رہے ہیں لیکن ہم مساجد کی طرف نہیں جا رہے. پہلے اگر چاند گرہن لگتا تو اللہ کے نبی فوراً مسجد کی طرف جایا کرتے، صحابہ مسجد کی طرف جایا کرتے تھے. لیکن آج ہماری جان جا رہی ہے، ہم جا رہے پسی خانہ کی طرف اور تاش کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، یہ سب میں لگا رہے. یہ ہمارے حالات کے کاغذات بتا رہے ہیں، یہ ہماری ہسٹریاں ہیں، ہماری زندگی نہیں. میرے عزیز، چاند گرہن پہ دل میں خوف پیدا ہو جاتا تھا، جان جا رہی ہے لیکن دل میں خوف نہیں ہے. میرے عزیز، وقت بہت کم ہے لیکن اپنے آپ کو جاگنا ہوگا. جاگیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو حالات ابھی ہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا کر دیے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی صحیح فرما دے اللہ تعالیٰ، اور اس حالات سے ہم لوگ